پھر اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، و ایمان والو۔ صحابہ کہتے ہیں جب یا ایھا الذین آمنوا سے قرآن کی کوئی آیت اترتی اور حضور بیان فرماتے تو ہم صرف کان نہیں کھولتے تھے، ہم دل بھی کھولتے تھے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ لا ترفعوا اصواتکم، نہ بلند کرنا اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر، ولا تجہروا لہ، اور نہ پکارنا میرے نبی کو، بالقول کجہر بعضکم، جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ بنو تمیم کا ایک گروپ مدینے میں آیا، نہ پتہ ہو تو کہہ دیتا ہوں، بنو تمیم حضرت ابو بکر کا قبیلہ ہے، یہ بھی قریش کی ایک شاخ ہے۔ بنو عدی حضرت عمر کا قبیلہ ہے، یہ بھی قریش کی ایک شاخ ہے۔ بنو امیہ حضرت عثمان غنی کا قبیلہ ہے، یہ بھی قریش کی ایک شاخ ہے۔ بنی ہاشم یہ بھی قریش کی ایک برانچ ہے جس سے حضرت علی ہیں۔ بنو تمیم کا ایک قبیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ مدینے میں حاضر ہوئے کوئی بات کرنے کے لیے، آداب کا پتہ نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا پتہ نہیں تھا، دیہاتی لوگ تھے، گاؤں کے لوگ تھے، ان پڑھ لوگ تھے۔ دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا محمد، یا رسول اللہ، اخرج الینا، گھر سے باہر نکلو، ہماری طرف آؤ، ہم نے ایک بات کرنی ہے۔ اللہ کو اچھا نہ لگا، اللہ کو، زور سے بولو، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو ایسے کبھی نہیں بلایا۔ ایک ادب ہے رسول کا، ایک مقام ہے دربار رسالت کا۔ پرانے جتنے نبی آئے ان کو تو میں نے ناموں سے پکارا ہے، یا آدم نام لے کے اللہ نے، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، لیکن جب میرے محبوب کا نمبر آیا تو میں نے نام نہیں لیا۔ کہیں کہا یاسین، کہو سبحان اللہ، کہیں کہا طٰہٰ، کہیں کہا یا ایھا الرسول، کہیں کہا یا ایھا النبی، کہیں کہا والضحیٰ، کہیں کہا الم نشرح لک صدرک۔ میں نے پورے قرآن میں اپنے محبوب کو نام لے کے پورے 23 سال میں کبھی مخاطب نہیں کیا، حالانکہ میں اس کا الہ و معبود ہوں، بلا سکتا ہوں، لیکن میں نے اپنے محبوب کا امت کو ادب سکھایا کہ یہ وہ بارگاہ ہے جس کا ادب تو جبریل پر بھی واجب تھا، وہ بھی اپنے پروں کو تھام کے آتے تھے کہ میرے پروں کی آواز اور میرے پیروں کی آواز بھی نہ اٹھے، حالانکہ پر تو پھڑپھڑاتے ہیں، جب بندہ اڑتا ہے پرندہ یا رکتا ہے تو بھی پھڑپھڑانے کی آواز آتی، اور جبریل کے تو 600 نور کے پر تھے۔ کتنے؟ 600 نور کے پر۔
جب حضرت ابو بکر صدیق سے مکے والوں نے کہا نا کہ تیرے نبی کہہ رہے ہیں میں راتوں رات آسمان پہ گیا ہوں، معراج کی بات تھی، تو مانتا ہے؟ کہا میں مانتا ہوں۔ وہ کیسے مانتا ہے؟ کہتا ہے جو جبریل ایک لحظے میں 7 آسمانوں کا سفر کرتا ہوا مدینے میں اللہ بھیج سکتا ہے، تو میرے اللہ میں اتنی طاقت ہے وہ اپنے محبوب کو بھی ایک لحظے میں زمین سے اٹھائے اور 7 آسمانوں کو پار کرائے۔ اللہ کہتے ہیں نا میں لے گیا اپنے محبوب کو، قرآن میں جہاں بھی ہے وہ یہی اللہ لے گیا 600 نور کے پر، ایک لحظے میں 7 آسمانوں کا سفر کرتا ہوا زمین پہ مدینے میں آتا ہے، وہ بھی اپنے پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز کو روکتا ہے اور زمین پہ پاؤں رکھنے کی آواز کو بھی روکتا ہے۔ ایک مسئلہ عرض کرتا چلوں، جس طرح اس وقت ادب تھا مدینے کا، آج بھی اسی طرح ادب، آج بھی واجب ہے مسلمان پر، جس طرح حضور کی زندگی میں تھا آج بھی اسی طرح مدینے کا ادب۔